حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں؟ تو اپنے حق مجھے معاف کر دے، اللہ کو میں راضی کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جاؤ پتر میں اجازت دیتی ہوں۔ گئے جنگلوں میں ذکر و فکر میں لگے رہے، تنہائی میں اس کو یاد کرتے رہے، دن رات ذکر کے چراغ روشن رکھے۔ 12 سال گزر گئے حق کی تلاش میں۔ ایک دن واپس بستام کے قریب سے گزر رہے تھے، خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں۔ دروازے کو دستک دینے لگے تو اس خیال نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، اب دکھ بھی کیوں دینے لگے ہو؟ رات کا ایک پہر بیت گیا ہے، سردیوں کی لمبی رات ہے، ماں بستر میں لیٹی ہوگی، تیرے لیے اٹھے گی، دروازہ کھولے گی۔ دروازے کے ساتھ ہی لگ کے بیٹھ گئے اور ساری رات کاٹ دی، اس خیال سے کہ ماں کو تکلیف نہ ہو۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے اور وضو کا پانی ہے، تو فوراً دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید میں ابھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے جان لیتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ 12 سال کے بعد آئے، دستک دی، کہا بیٹا بایزید میں ابھی آئی۔ ماں کی تو نگاہیں ہی دروازے پہ رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ماں نے دروازہ کھولا، 12 سال جنگلوں کی خاک چھانتے بیت گئی تھی، پراگندہ صورت، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے۔ میری ماں کی جب نگاہ میرے پہ پڑی تو اس کی چشمان سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے اور اس نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں موجود ہے؟ تو ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا کا دروازہ کھولتی ہے۔ جن لوگوں کے ماں باپ ناراض ہیں اور وہ جا کے پیر صاحب کی خدمت کرتے ہیں اور میاں ماں کے قدم چومو، باپ کی ٹانگیں دباؤ، ان کی خدمت کرو، تمہارے پہلے مرشد وہ ہیں، ان کو راضی کرو، پھر کسی شیخ کامل کی صحبت میں آنا، دیکھو کیسے دل کی بند کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ ایک مرشد تو ناراض کر رہا ہے اور دوسرے مرشد سے تمہیں کیا ملے گا؟ تو راستہ یہیں سے کھلے گا۔ والدین کو کبھی ناراض نہ کرو، والدین کو کبھی دکھ نہ دو، والدین کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنا نافرمان نہ بنائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے برابر 30 سال ہو گئے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو کوئی حکم ہی نہیں دیا، کوئی حکم نہیں دیا۔ کوئی چیز مجھے چاہیے بھی ہوتی ہے تو میں بصیغہ امر نہیں کہتا، بلکہ ایسے ہی بات کر رہی ہوں۔ پانی چاہیے تو یہ نہیں کہتا بیٹا پانی لے کر آؤ، میں ویسے کہتا ہوں پیاس لگی ہوئی ہے، تو اگر وہ سمجھ جائے اور وہ خود لے آئے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہ لائے تو میں نے اس کو حکم ہی نہیں دیا، امر ہی نہیں کیا، تو اس امر کی مخالفت ہی لازم نہیں آئے گی۔ تو کہا 30 سال برابر گزر گئے ہیں، میں نے اپنی اولاد کو حکم نہیں دیا کہ کہیں وہ میری نافرمان نہ ہو جائے، چونکہ اگر وہ نافرمان ہو گئی پلے کچھ نہیں رہے گا۔ جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے وہ ہوا میں بھی اڑے، وہ چرخ پہ بھی جھولیں، وہ زمین پہ گرنے والی ہوتی ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی وہ اولادیں جو ماں باپ کی گستاخ، بے ادب اور نافرمان ہوتی ہیں۔ وہی اولادیں سرخرو، کامیاب اور کامگار اور بامراد ہوتی ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں لیتی ہیں۔ وہ ایک بچہ ماں باپ کے پاؤں دبا رہا تھا، تو ایک بچہ ایک بر اعظم میں، دوسرے بر اعظم میں، تیسرے بر اعظم میں بڑے بڑے کاروبار کر رہا تھا۔ تو کوئی اس کا دوست ملنے آیا، اس نے کہا کہ اس نکمے کو بھی کہیں بھیج دو، فلاں جو ہے وہ یورپ میں ہے، فلاں امریکہ میں ہے، وہاں اتنی بڑی کمپنی اس نے کھولی ہوئی ہے، اس نکمے کو یہاں بٹھایا، اس کو بھیج دو، یہ تو نکمہ کسی کام کا نہیں۔ کہا یہ نکمہ ہی تو میرے کام آ رہا ہے، کہ نکمہ ہی تو میرے کام آ رہا ہے۔ تو اولاد خوش نصیب ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے
اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں میں بچپن سے ہی قرآن مجید پڑھنے کی عادت رکھتا تھا، آواز بھی بہت اچھی تھی اور ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کبھی بھی ترک نہیں کی تھی۔ ہماری صبح کا آغاز ہی قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا، لیکن آخری عمر جب ہوئی تو گلا خراب ہو گیا، تو قرآن مجید پڑھتے تو تھے لیکن اس طرح لے سے پڑھنا مشکل ہو گیا۔ تو جس طرح لوگ حال پوچھتے ہیں جناب کیا حال ہے، تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں درد ہو رہی ہے اور یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے، لیکن اقبال سے کوئی جا کے پوچھتا کہ حضرت کیا حال ہے، تو اقبال کہتے کہ لطف قرآن سحر باقی نہ مان، باقی سارے مسئلے ٹھیک چل رہے ہیں، جو سحری کے وقت قرآن پڑھنے کا مزہ آیا کرتا تھا وہ مزہ مجھ سے چھن گیا ہے، اس لیے کہ میرا گلا خراب ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو سحری کے وہ لطف اور وہ مزے اور وہ سرور نصیب کیے ہیں، کبھی ان سے محروم نہ ہونا، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنا۔ اور اقبال نے اپنے ایک دوست کو لکھا، کتنی خوبصورت بات لکھی، کہا قرآن مجید کا مفہوم اور ترجمہ نہیں بھی آتا پھر بھی قرآن مجید پڑھتے رہنا، خالی ناظرہ قرآن مجید پڑھنے سے دل کا تعلق رسول اللہ کے دل سے جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن حضور کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا تھا، یہ سندیسہ ہے ہمارے خالق کا ہمارے نام۔ تو ہم اس کو سمجھیں کہ اس میں ہمارے نام پیغام کیا ہے، ہمارے نام میسج کیا ہے۔ اس کتاب اللہ پہ عمل کرنا یہ ممکن تبھی ہوگا اگر ہم اس کتاب کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ یہ کتاب ہمارے نام پیغام کیا دیتی ہے، کہاں سے روکا ہے، کہاں سے اس کتاب نے ہمیں جو ہے وہ منع کیا اور کن امور کے بجا لانے کی تلقین کی ہے۔ اس کتاب کے تقاضوں کو سمجھنے کے بعد اس کتاب پر عمل کرنا یہ ہماری زندگی کا لازمہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہم نے کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی بجائے اس کتاب کو طاق پر سجا دیا اور اس کے مفاہیم سے ہم نہ آگاہ ہو سکے۔ اب تو تلاوت بھی موقوف ہوگی، کسی زمانے میں لوگ تلاوت ضرور کیا کرتے تھے، اب تلاوت بھی موقوف ہو گئی، عمل تو قصہ پارینہ بن گیا۔ ہماری زندگی اس کتاب کی مطابقت میں گزرنی چاہیے تھی۔ آپ مارکیٹ میں یہ مائک بھی لینے جائیں تو اس کے ساتھ بھی چھوٹی سی بک دیتے ہیں جس میں کمپنی بتاتی ہے کہ یہ مائک ہماری کمپنی کا، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یار آپ جہاں سے جو چیز خریدے تو اس کے ساتھ چھوٹی سی بک ضرور ملتی ہے اور اس کا طریقہ استعمال بتایا جاتا ہے۔ جس خالق نے انسان کو پیدا کیا اس نے ساتھ قرآن بھی دیا ہے، اس کو پڑھتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ، زندگی ٹینشنوں کا مجموعہ نہیں ہوگی، زندگی جو ہے وہ خوبصورت تمہیں دکھائی دے گی، زندگی حسین اور جمیل دکھائی دے گی، اس لیے کہ یہ زندگی قرآن کی مطابقت میں گزرے۔ اور ایک مومن کی زندگی تو قرآن کے بغیر گزرنے ہی نہیں چاہیے۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر جی نہیں سکتا ہے، تیری زندگی ہی قرآن ہے۔ آج پوری دنیا کے اوپر مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی کاٹ رہے ہیں، کبھی سوچا کہ یہ کیوں ہے؟ ہماری پستی، ذلت، نکبت، رسوائی کتاب اللہ سے دوری کے نتیجے میں آج واجبی سا تعلق ہمارا اس کتاب سے رہ گیا ہے۔ اس کے مفاہیم سے ہم آگاہ تک نہیں ہیں۔ قرآن کہاں روک رہا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں، اس کی تلاوت ہماری زندگی کا جزو لا ینفک ہونا چاہیے تھا۔ اس کی تلاوت کے بغیر زندگی گزرتی نہ۔ یہ کتابیں زندہ ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہماری زندگی میں اجالے بھر دے، روشنیاں بھر دے، لیکن ہم نے اس کتاب کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ بڑا خوبصورت لہجہ اختیار کیا اقبال نے، ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، بآیاتش ترا کار جزی نیست کیا از یاسین او آساں بمیری۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس دور کے صوفی نے اور اس دور کے ملا نے تیرے ساتھ زیادتی کی، تو پھنس گیا ان کے پھندے میں۔ صوفی نے بھی تجھے اور سمت لگا دیا اور مولوی نے بھی تجھے اور سمت لگا دیا۔ جو منصب تھا صوفی و ملا کا، تجھے جس راستے پہ ڈالنا تھا اس راستے پہ انہوں نے تجھے نہیں ڈالا۔ اس کتاب سے تیری دل بستگی نہ ہو سکی، اس کتاب سے تیرا تعلق مضبوط نہ ہو سکا۔ قرآن سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹکی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا
کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے. سورہ یاسین کا مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں مجھے افسوس اس بات سے ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا, کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا. یہ کتاب زندگی ہے, یہ کتاب حیات ہے, یہ مردہ قوموں کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے, یہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک لے جانے والی کتاب ہے. اس امت کے پاس اتنا بڑا نسخہ کیمیا ہو اور وہ در در رسوا ہو رہی ہو, تو اس کتاب سے دوری کے نتیجے کے اندر یہ سزا ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے. آئیے اس کتاب سے جڑیں.